کو ایک پارک سمجھ کے کہ وہ ڈیولپ ہوگا افتتاح کیا. اور لیکن وہ اس جیفکو وہ گراؤنڈ ہے اور اس گراؤنڈ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے وہ کنکریٹ بیچنگ پلانٹ بھی چل رہا تھا اور اس پر بڑی تحریک جماعت اسلامی نے چلائی تھی. انتخاب تو بعد میں ہوا ہے اور چونکہ اب ڈی ایم سیز کے ختم ہونے کے بعد ٹاؤنز آ گئے ہیں تو اب یہ تمام جو اس طرح کے گراؤنڈ اور پارکس ہیں وہ ٹاؤن کے تحت ہیں. ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ ٹاؤن کے ماتحت ایک چیز ہے, اس کو کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. گورنر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ عوام کے لیے ایک پارک بننا چاہیے. تو بہرحال آج ہم نے جب کاغذات بھی دیکھے ہیں, پچھلا اسٹیٹس بھی دیکھا ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہوا ہے اور انٹینشن جو ہے وہ ان کی بھی یہ تھی کہ عوام کے لیے ایک چیز ہو. وہاں جو صورتحال ان کے آنے سے پیدا ہوئی اور وہاں جو مقامی لوگ تھے, چونکہ وہ طویل عرصے سے اس پورے اس پارک کو یا گراؤنڈ کو خالی کرانے کے لیے بڑی جدوجہد کرتے رہے اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی بہت بیمار ہوئے, بزرگ بھی, بچے بھی. ان کا ظاہر ہے کہ جب وہ اس کے ذرات جاتے تھے بیچنگ پلانٹ کے تو بیماریاں پھیل رہی تھیں, تو اس پر بڑی اسٹرگل کر کے کورٹ کے ذریعے جب یہ خالی ہوا تو وہ ایک غم و غصہ موجود تھا. اچھا, کسی کا بھی غم و غصہ میرے خیال ہے کراچی میں کامران ٹیسوری صاحب کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اچھے ہر جگہ ہر ایک سے ان کا ایکسس ہے, اچھی طرح بات کرتے ہیں. اختلاف تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے اور اختلاف ہم بھی کرتے ہیں, کریں گے بھی, اس کا حق دیں گے انشاءاللہ آپ ہمیں, اور جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مہذب. لیکن وہاں جو نعرے بازی وغیرہ ہوئی, ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس پر مجھے افسوس بھی ہے, اور وہاں لوگوں کو بھی پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ ان کے لیے نہیں تھا, بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر لوگ وہ حالات ان کے ذہنوں میں شاید آ گئے کہ جس طرح ماضی میں چیزیں ہوتی رہیں, اور نارتھ نازآباد تو خاص طور پر اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی جگہ کے بڑے پارکس جو ہیں وہ اس کے اوپر تعمیرات ہو گئیں, اور سپریم کورٹ میں ہم نے کیس کیا نعمت اللہ خان صاحب نے, اور بڑی پروسیڈنگز اس کی ہوتی رہیں. وہ تمام چیزوں پر سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آ گیا کہ ان سب کو خالی ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے وہ اینڈ یوزرز کو جب تک کمپنسیٹ نہ کریں آپ کیسے خالی کرائیں. تو ماضی کا وہ جو پورا ایک سینیریو تھا اس میں لوگوں میں ایک رد عمل تھا, جو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی رد عمل تہذیب سے خالی نہیں ہونا چاہیے, جس کے لیے ظاہر ہے میں افسوس بھی ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل ورکر ہو یا عوام ہو, اس موقع پر پیشنس کو کبھی بھی انہیں لوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ ان کا یہ غصہ جو کہ غلط تھا, اس کا انداز غلط تھا. غصہ تو میرے خیال درست تھا لیکن انداز غلط تھا. تو وہ غصہ جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے نہیں تھا, اتنا مجھے معلوم ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے اور بھی چیزوں پر گفتگو کی ہے, شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, سسٹم جو پورا کام کر رہا ہے یہاں پر, اس سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے, جس میں مجھے گورنر صاحب نے کہا کہ وہ خود بھی اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو قانون اور ضابطے کے مطابق ہو. جو ہم تو پہلے یہ چاہتے ہیں کہ منتخب نمائندوں اور بلدیاتی اداروں کے اختیارات میں اضافہ ہو, ٹرانزیشن پیریڈ ختم ہو, اور میں چاہوں گا کہ گورنر صاحب یہ ٹرانزیشن پیریڈ کو حتمی طور پر ختم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں. اور خاص طور پر جو اتنے سارے محکمے پیرالل کام کر رہے ہیں جس سے کام ہی نہیں ہو پا رہا, کچرا اٹھانے کا الگ محکمہ, پانی کا الگ, سیوریج کا الگ, تو ان تمام اداروں کو اتنا ڈیوالو کیا جائے ان کے مطابق کہ یو سی چیئرمین اور ٹاؤن چیئرمین اور میئر چاہے جو بھی ہو کر رہے ہیں. اسی لیے میں یہاں موجود ہوں. میں اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ حافظ صاحب نے تمام ہی بات آپ کے سامنے کر دی ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور کراچی پورے پاکستان کی معیشت کا ہب ہے, اور یہ شہر کراچی جو کہ پورے پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرتا ہے, آج وہ شہر اس پورے پاکستان کے شہروں سے بھی بدتر حالت میں ہے, اور پورا پاکستان اس بات پر خاموش ہے کہ اس شہر کی ترقی پچھلے 12 سالوں سے, اور یا کہیں تو کئی دہائیوں سے رکی ہوئی ہے. یہاں نہ اچھا تعلیمی نظام ہے, نہ صحت کی سہولیات موجود ہیں. یہاں پر روڈ اور راستے بھی کراچی کے رہنے والے لوگوں کے دل کی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس شہر میں سمندر ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے. جہاں تک بات حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مردم شماری کی
تو آپ نے کہا کہ 1.5 کروڑ کم گنے گئے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب ہم اس پر کام کر رہے تھے تو اس وقت 2.5 کروڑ کم گنے جا رہے تھے. 1 کروڑ اور 2.5 کروڑ کم گنے جا رہے تھے. 1 کروڑ اور 60 لاکھ کی آبادی اس شہر کی دکھائی جا رہی تھی، جس پر میں نے بھی آواز اٹھائی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی اٹھائی، MQM پاکستان کے دوستوں نے بھی، میں نے بھی آواز اٹھائی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی اٹھائی، MQM پاکستان کے دوستوں نے بھی آواز اٹھائی، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے اس پر بات کی، اور رات دن ایک کرنے کے بعد کم از کم 1 کروڑ کے قریب آبادی کو بڑھوایا گیا. اور میں بھی حافظ صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے شہر کی آبادی. لیکن اگر ہم لوگ آپس میں نا اتفاقیوں، ناراضگیوں اور چھوٹی چھوٹی سیاسی یا اخلاقی لڑائیوں میں لگے رہیں گے تو پھر ہم یہ نہیں گنوا سکیں گے. اور وہ لوگ جو اس شہر، اس صوبے کو ایک سسٹم کے تحت نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ تو خوش ہوں گے کہ چلیں یہ لوگ اسی میں لگے رہے اور ہمارا سسٹم بھی چلتا رہے، اس شہر کی آبادی بھی کم رہے. سوری. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اور نہ انشاءاللہ ہونے دیں گے. جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا ہے اور بٹھائے رکھے گا، اس صوبے کی، اس شہر کی ترقی کے لیے رات دن محنت کریں گے. آئندہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا ایمان ہے، اور میں یہ بات آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور ہمارے جماعت اسلامی کے دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سعودی عرب، UAE، چائنا اور ترکیہ کے ساتھ مذاکرات، بات چیت اور ایگریمنٹس اور MOU سائن ہو رہے ہیں، آنے والے چند مہینوں میں اس پاکستان میں تقریباً $25 بلین اور اس کا کم از کم 30% پیسہ اس شہر کراچی میں لگے گا. اور اس وجہ سے ہم اس شہر میں کوئی سیاسی نہ اتفاقی اور نہ کوئی ایسی چیز ہونے دیں گے جس سے اس شہر میں آنے والا انویسٹمنٹ رکے، اور نہ ہی کسی کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے بیانیے میں یہ بات شامل کرے کہ یہ شہر ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتا رہتا ہے، یہاں کے حالات خراب ہیں، لہٰذا یہ انویسٹمنٹ یہاں نہ کی جائے. تو آنے والے انویسٹر کو ایک خوشگوار ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ بالکل درست. اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی چلے گا. بحیثیت گورنر سندھ میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلوں، اور کہیں بھی نہ اتفاقی ہو تو یہی عمل ہو جو اس بار ہوا ہے. کیونکہ جیسا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ مثبت اختلافات ہر ایک سیاسی جماعت میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی چلیں گے، لیکن اسے ہم ایسا رنگ کبھی نہیں دیں گے جس سے اس شہر کی امن، خوشحالی اور اس کے تعمیراتی پروگرامز میں کوئی فرق اور خلل آئے. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے بیٹھ کر ٹیبل پر بات چیت کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے، مجھے یہاں ٹاؤن ناظم عاطف بھائی موجود ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ پارک بن رہا ہے اور بنے گا. گراؤنڈ، اسے آپ کرکٹ گراؤنڈ بنائیں، اسے آپ پارک بنائیں، دونوں صورتوں میں نے ان کو یقین دلایا ہے، بلکہ ان کو کہا ہے کہ مجھے اگر اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کہیں فائنینشل کی ضرورت ہے میں تیار ہوں. مجھے خوشی ہوگی، اور مجھے حافظ صاحب نے کہا بھی کہ جب یہ گراؤنڈ تیار ہو جائے گا تو وہ افتتاح کے لیے مجھے بلائیں گے
تو میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور ہم ساتھ کھڑے ہو کے انشاءاللہ تعالی اس کا افتتاح بھی کریں گے. اور جہاں تک بات کی حافظ صاحب نے سسٹم کی، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ابھی میں نے 2 دن پہلے بھی کہا ہے کہ سسٹم چل رہا تھا، سسٹم چل رہا ہے، لیکن ہم اسے چلنے نہیں دینا چاہتے. اور میں سمجھتا ہوں اس شہر کا اور اس صوبے کا اور اس پاکستان کا ہر فرد اب یہ چاہتا ہے کہ یہ سسٹم بند ہو اور شہر ترقی کرے. اور اس ترقی کی راہ میں کوئی بھی ہو، کوئی رکاوٹ بھی ہو، اسے ہم کچل کر رکھ دیں گے آپس کے اتفاق سے، ہمانگی سے، اور لوگوں کو یہ میسج دے کر کہ جہاں شہریوں کی، شہر کی، صوبے کی اور پاکستان کی بات ہوگی وہاں ہم سب ایک ہیں. ذاتی اختلافات، عناد، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا، نیچا دکھانا، یہ سب چھوٹی اور سائیڈ والی باتیں. ہمیں پاکستان کی ترقی، اس صوبے کی ترقی اور اس شہر کی ترقی عزیز ہے اور رہے گی. ہماری اس شہر اور اس ملک اور اس وطن کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، ہمیں کم از کم ان قربانیوں کو ہی یاد کر کے سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر آج دن تک ہماری فورسز کی جو قربانیاں ہیں اسے حاصل کرنے میں اور اسے دشمن سے بچانے میں جو آج تک جاری اور ساری ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں، تو ان فورسز کی قربانیوں کو بھی ہم رائیگاں نہیں جانے دیں گے. اسٹریٹ کرائم اس شہر کا بہت بڑا ایشو ہے. آج سے 10 دن پہلے باپ بیٹے کو دن دہاڑے ان کی دکان پر قتل کر دیا گیا. میں ان کے گھر گیا تھا، میں نے ان کی فیملی سے آپ میڈیا کے سامنے یہاں شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس.